الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے چلے جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی پہنچے تو جو میری رہنمائی کی پیروی کریں گے تو ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ افسوس کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پیشتر بھی جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جنت کا پھل کھایا اور اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو دنیا کی طرف جانے کا جو حکم عطا فرمایا، تو اس میں بھی پہلے حصے میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ جہاں شیاطین کے ساتھ ایک تنبیہ فرمائی کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تو وہاں اس حصے میں بھی فرمایا کہ اور ہم نے فرمایا یہاں سے چلے جائیں، لیکن دوسری بار پھر یہی ارشاد فرمایا گیا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے چلے جاؤ۔ تو متصل قریب حصے ہیں جہاں یہ دو بار ارشاد فرمایا نیچے جانے کا، تو اس میں علماء کرام کی، مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں، لیکن جو بات مصمم یا جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے حصے میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ اور ہے، اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ ہدایت کے لیے جو رہنمائی عطا فرمائی جانی ہے، یعنی احکامات کا فرق ہے۔ اور پہلے حصے میں جب بات ارشاد فرمائی گئی ہے تو اس کے ساتھ متصل آپ اور مائی صاحبہ اور جو شیطان نکلا۔ دوسرے حصے میں جو رہنمائی کے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کی اولاد بھی شامل ہو جائے گی، چونکہ احکامات دین کی بات آ رہی ہے، اس لیے یہ دو حصے فرمائے گئے۔ بعض مفسرین کرام نے اس کو اس پہلو سے بھی لیا ہے کہ پہلے جنت سے آسمان پر اتارا گیا، پھر آسمان سے زمین پر اتارا گیا، لیکن جو بات احکامات کے ساتھ ہے وہ زیادہ مصمم ہے کہ دوسری مرتبہ بھی جب ارشاد فرمایا گیا تو اس سے مراد ساتھ احکامات دین کا عطا فرمانا، اور احکامات دین کے تحت تمام اولاد آدم علیہ السلام بھی داخل ہوتے۔ پھر ایک اور پہلو وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنت کا جو مقام ہے وہ اوپر ہے اور دنیا جو ہے وہ یہ نیچے ہے، تو اوپر سے نیچے آنا یعنی جنت کا جو مقام ہے وہ بلندی کی طرف ہے، اونچائی کی طرف ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ھُم یَحْزَنُونَ۔ پھر فرمایا کہ نیچے چلے جاؤ، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی پہنچے۔ پہلا حصہ جو علوم کا عطا فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، بنیاد ہیں اس بشر کی، پہلی تخلیق ہیں آپ علیہ السلام کو، اور اللہ کریم نے آپ کو جہانوں کے علوم عطا فرمائے۔ اب وہ کتنی اشیاء ہیں، کیسی ہیں، ایک الگ بحث ہے، لیکن خلق کی کوئی شے بچتی نہیں جس سے متعلق آپ علیہ السلام کے جو علوم ہیں وہ آپ کو عطا نہ فرمائے گئے ہوں، کیونکہ اسی طرف کی نیابت ہے۔ اب اس سے باہر کہاں کیا کتنے علوم عطا فرمائے گئے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر دوسرا حصہ
جو اس دار دنیا میں جہاں نائب نے نیابت اپنی میں زندگی بسر کرنی ہے، تو یہاں سے متعلق جو ضروریات پیش آئیں گی تو فرمایا کہ تمہیں میری طرف سے رہنمائی عطا کی جائے گی۔ اب بات جب آتی ہے ہدا رستہ کہتے ہیں کہ کوئی معین راہ ہو جس پر مسافت طے کی جائے، تو اللہ کریم نے اس دارالعمل کے کل حیاتی پہلوؤں کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک روانی ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی شے جو بیکار ہو جاتی ہے وہ بھی اپنا وجود آہستہ آہستہ زائل کر دیتی ہے۔ کوئی جو جاندار ہے تو اپنی افزائش کے عمل سے گزرتا رہتا ہے کہ اگر بچپنا ہے تو پھر وہ جو جوانی کی طرف طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر جوانی سے عمر ڈھل رہی ہے تو پھر بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اوقات کی بات کریں، اندھیرے روشنی کی بات کریں، حیات کی بات کریں، تو ایک ایسا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اس سارے نظام حیات میں وہ رہنمائی جو مقصد تخلیق ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر جب یہ فرمایا گیا نا کہ پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے رہنمائی پہنچے تو پھر جو مخاطب ہے اسے اللہ کریم نے کن کن اوصاف سے نوازا ہے اسے دیکھنا ہوگا۔ اور جب انسانی وجود، اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کی دانش اور سارے اوصاف جو اللہ کریم نے اسے عطا فرمائے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ سارے اوصاف اسے خلق کی حدوں تک تو پہنچاتے ہیں، لیکن بات جب عالم خلق سے نکلتی ہے تو پھر اس کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہدایت کا سلسلہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں اپنے مقربین انبیاء اور رسول اللہ کریم نے مقرر فرمایا، اور اس سارے واقعے میں پہلا حصہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمایا۔ آپ اللہ کریم کے نبی اور رسول، پہلے انسان، ابتدا آپ سے ہوئی، پھر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عمارت کی، نبوت کی جو عمارت ہے اس کی تکمیل ہوئی۔ آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ جو فرمایا کہ ہدایت کا عطا فرمانا، اب جو پہلو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانی جو عمومی استعداد ہے اس کی حد ہے، اور خلق سے باہر چونکہ بات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو اس کی ذات تو ہمارے احاطہ علمی میں نہیں آ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم اللہ کے نبی اور رسول، آپ کا یہ شرف کہ آپ کو کلیم اللہ ہونا اللہ کریم نے عطا فرمایا، کہ آپ کو شرف ہم کلامی نصیب ہوئی۔ آپ نے بھی جب اس سے آگے چاہا کہ دیدار باری نصیب ہو تو یہ ممکن نہ تھا، آپ کا وجود عالی اسے برداشت نہیں کر سکا کہ تجلیات ذاتی کا کوئی ذرہ کہیں دور پہاڑ پر بھی گرے تو آپ علیہ السلام اسے بھی برداشت کر سکے، چونکہ دنیا کی ایک حدود ہیں اور ان حدود و قیود کے تحت ایک نظم ہے، ایک نسق ہے، لیکن یہ زندگی رواں دواں ہے، رکتی نہیں۔ اسی طرح جو حیات و موت کا سلسلہ ہے کہ اگر آج یہ ہمارا وقت ہمیں اپنی ضعیفی کی طرف لے جا رہا ہے، اگر زندگی کا انقطاع آ گیا، موت واقع ہو گئی تو وجود واپس مٹی ہو جاتا ہے، بات رکتی نہیں ہے، چلتی ہے۔ اس سارے چلتے عمل میں احکامات انتہائی ضروری ہیں، جہاں جسے جو پیش آئے اس سے متعلق جو حتمی راہ ہے وہ کیا اختیار کرے۔
اپنی نیابت سے متعلق کہ اللہ کریم نے اسے دار دنیا میں پیدا فرمایا تو وہ کس انداز حیات کو پسند فرماتا ہے، وہ کن امور کو ناپسند فرماتا ہے، اپنے اس نائب کی کس راہ کو اللہ کریم نے چاہا کہ یہ اس کا مسافر ہو، تو پھر جہاں جہاں جب جب ضرورت پیش آئی اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، اور زندگی کی جو متعلق ہر سوال ہے اس کا جواب ارشاد فرمایا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، اس رہنمائی کے حصول کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عمومی جو وجودی استعداد ہے اس میں یہ ممکن نہیں، اور انبیاء علیہ السلام یہ علوم وراء انداز سے حاصل فرماتے اور مخلوق کو اعلانیہ جو ہے ان تک یہ پہنچاتے۔ تو فرمایا فمن تابع ہدایا، تو جو میری رہنمائی کی پیروی کریں گے، چونکہ نائب نے تعمیلی حکم کرنی ہے، پھر اس کے لیے احکامات جو عطا فرمائے جا رہے ہیں اس کی زندگی سے متعلق جو اللہ کریم نے حصے پسند فرمائے ہیں، جو حصے ناپسند فرمائے، ہر ایک اور ہر حصے سے مطلب فرمایا گیا، تو پھر اسے اس کے مطابق چلنا ہے، تو بات نیابت کے اصولوں کے تحت رہے گی، وگرنہ مخلوق خدا میں تو وہ بدبخت شیطان بھی ٹھہرا کہ جس نے اللہ کریم کے حکم کے مقابل تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس واقعے میں جو حصے اختیار کرنے کے ہیں ان سے متعلق بھی رہنمائی ہے، اور جہاں بدبختی ہے چونکہ اس نے جب تکبر کیا تو وہ بدبخت ٹھہرا، اسے اللہ کریم کی رحمت جو ہے اسے دور کر دیا گیا۔ تو یہی پہلو ہمارے لیے اس واقعے سے بھی پھر مزید جو آیا کریمہ اور حصے واضح فرما رہی ہے اس سے بھی ملتے ہیں۔ فمن تابع ہدایا، جو میری رہنمائی یعنی جو انداز اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ افسوس کریں گے۔ اب معزز سامعین کرام، جب بات خوف کی آتی ہے تو جس جگہ جس انداز سے بیان فرمایا گیا ہے تو خوف عمومی آنے والا ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، کسی شے سے، کسی جگہ سے، کسی مقام سے، کسی کیفیت سے، کسی فرد سے، یہ بات دوسری طرف منسوب ہوتی ہے، خوف کا سبب آتا ہے۔ تو جب اس پر بحث آئے گی تو خوف سے مراد کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ روز معاشر جب اللہ کریم کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت وہ امن میں ہوں گے، چونکہ خوف کی ضد امن ہے، اور جیسے امن کی ضد جو ہے وہ خوف ہے، تو اس لیے جب انہیں خوف نہیں ہوگا تو انہیں امن عطا فرما دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ افسوس کریں گے۔ اب جب بات افسوس کی آتی ہے تو افسوس گزرے پر ہوتا ہے، یعنی اب اس گزرے میں آپ ابتدا سے لیں جس واقعہ کی طرف نشاندہی فرمائی جا رہی ہے، یا آپ دار دنیا میں آ کر اس دارالعمل کی جو اپنی زندگی ہے اس کی جو کمی بیشیاں انہیں لیں، اپنی جو کم مائگی کا احساس ہے اسے لیں، اپنے روزمرہ کی جو زندگی میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں انہیں لیں، پھر اس سے اللہ کریم جو توفیق عطا فرمائے کہ معافی نصیب ہو۔ تو یہ جو گزشتہ حصے ہیں، جو حالات قرآن کریم کفار و مشرکین کے قیامت کے دن بیان فرماتا ہے کہ وہ یہ خیال کریں گے، یہ چاہیں گے کہ ہم مٹی ہو گئے ہوتے یا ہمیں موت ہی آ جائے، کس لیے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے کی بات ہے۔ اب وہاں کا دکھ بھی ہے جو کر رہے ہیں، اور جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں اس کا خوف بھی ہے، اور جو اللہ جل شانہ کے
حکم کی پیروی میں زندگی بسر کرے تو فرمایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو نہ انہیں وہ خوف ہوگا اور نہ انہیں افسوس ہوگا کہ وہ اللہ کریم کی بخشش میں آ جائیں گے۔ اب ہمارے نزدیک یا عمومی زندگی کے تجزیے کو کیا جائے، عمومی زندگی کا جو ایک تجزیاتی انداز ہے اسے اختیار کیا جائے، تو ایسا نہیں ہے جیسے ہم امور دنیا سر انجام دے رہے ہیں کہ دل ہے یا نہیں ہے۔ نیا خانہ دل اس عمل سے راضی بھی ہے کہ نہیں جو انسان اختیار کر رہا ہے، لیکن جہاں وہ عمل اختیار کرتا ہے، جو ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے، جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے مان رہا ہوتا ہے، اس عمل سے راضی ہوتا ہے، چونکہ اس کی دی گئی ذمہ داری پوری ہوگی، اس کا کام ہوگا۔ یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو احکامات دین ہیں یہ ہمارے صفائے قلب سے لے کر اعمال کی جو بہتر حصے ہیں ان تک کی عطا کا سبب ہے۔ یہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، یہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی رضا سے اور ترقی اس کے قرب کی طرف نصیب ہو۔ یہاں یہ گمان کرنا کہ میں نے حکم مانا تو شاید حاکم کے کسی بات کی تکمیل ہوئی، نہ یہ درست ہے نہ یہ جائز ہے۔ چونکہ محتاج مخلوق ہے، خالق محتاج نہیں کہ ہماری عبادات کا اس کی کوئی ضروریات جو ہیں ان کی تکمیل ہونی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب اس ساری رہنمائی میں زندگی کا کوئی حصہ ایسا بچتا نہیں کہ جس میں تشنگی ہو۔ پھر یہ جو احکامات دین ہیں اسے جب صراط مستقیم بیان فرمایا جاتا ہے تو یہ عین سیدھا راستہ بھی ہے اور سہل بھی ہے، آسان ترین بھی ہے۔ اور دین اسلام پر جب عمل کیا جاتا ہے معزز سامعین کرام، تو یہ جو کیفیت ہے نا وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کہ نہ وہ افسوس کریں گے، تو یہیں اسی دنیا کی زندگی جو ہے وہ اطمینان بخش ہو جاتی ہے۔ ابتدا یہیں سے ہو جاتی ہے کہ جو عمل صالح ہو اس سے ایک تو جو حصے ہیں کہ دنیاوی منفعت کے حوالے سے کہ مثبت حصے تعمیر ہوتے ہیں، دوسرا ایک کیفیت اور حال مسرت کا بھی نصیب ہوتا ہے کہ بندہ افسوس نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر حدیث شریف کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فرمان ہے کہ دوزخ یا جنت کے باغوں میں سے قبر جو ہے ایک باغ ہے اور یا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو معزز سامعین کرام عمل چل رہا ہے، مسافت جو ہے مسافر پوری کر رہا ہے۔ اب جوں جوں وہ اپنی اس عارضی قیام گاہ کے قریب پہنچتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جوں جوں زندگی بسر ہوتی ہے، جوں جوں اعمال اختیار کرتے ہیں، جوں جوں اپنے اس فانی جہان کی زندگی کی تکمیل اور برزخ کی جو قیام گاہ اس کے قریب بندہ پہنچتا ہے، تو جیسے اعمال اختیار کیے ہوتے ہیں اس کے اثرات چہروں سے عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ اثرات بدعملی کے ہوں گے تو ایک انجانا سا خوف بھی لپیٹ لے گا، اور افسوس ہوتا ہے معزز سامعین کرام آج کے حالات میں جب بحیثیت مسلمان بندہ کو یہ بات کہتا ہے کہ انجانا خوف ہے، ایک ڈپریشن ہے، ایک انزائٹی ہے، ایگریشن ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ کریم نے ہر ضرورت جو ہمیں پیش آنی ہے اس کا جواب اور اس کا حل پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ تو جو بحیثیت مسلمان اس کائنات کے مالک کا ماننا ہے، وہ ہمارا ماننا کس درجے کا ہے کہ معاملات زندگی ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہی ہیں، دکھ سکھ میں سے گزرنا، صحت بیماری میں سے گزرنا، یہی تو امتحان ہے
کہ سارے میں بندہ اپنے اللہ کی طرف کیسے دیکھتا ہے، اس سے مدد چاہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی زندگی کی جو اعمال اختیار کر رہا ہے اس کی تڑپ میں کر رہا ہے، اس کی محبت میں کر رہا ہے، اس کے قرب کے لیے کر رہا ہے، اس کے حضور پیش ہونا اسے یہاں دار دنیا میں نظر آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے بحیثیت امتی کہ آپ کی ایک ایک ادا کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہے اور مسافر ہے، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونے کو جا رہا ہے، تو یہ بے شمار پہلو ہیں جو ہمارے سامنے نہیں رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حصے فرمائے گئے ہیں نا، کہ جو ہدایت عطا فرمائی جائے گی جب اس کا اختیار کرنا ہوگا تو پھر بات یہ ہوگی کہ کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا، لیکن اگر اختیار نہ کرنا ہو تو پھر یہ دونوں پہلو ہوں گے کہ زندگی میں افسوس بھی قائم رہے گا اور ڈر بھی لاحق رہے گا۔ اب یہ دنیا میں اللہ کریم نے کسی کو پابند نہیں فرمایا، ہر ایک کی جو پسند ہے وہ جیسے چاہتا ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ زندہ رہے جب تک اللہ کریم نے اس کی زندگی دی ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ اللہ کریم نے جو اسے استعداد دی ہے اسے اپنی مرضی سے استعمال کر تو اپنے مذہب جو ہے اس کا چناؤ کر، ہر ایک کا حق ہے۔ لیکن یہ استعداد انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نور ایمان حاصل کر سکے، تو ہی تو اس امتحان گاہ میں ہے، تو ہی تو امتحان ہے، تو ہی تو سوال ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، ہم اپنی زندگی کے جو افسوس ہیں اور جو ڈر ہیں اگر ان کا جائزہ لیں، غور فرمائیں، کہیں ہماری زندگی بے عملی کی نظر تو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ابتدا ہے، یہ بات رکے گی نہیں، یہ بے عملی ہمیں اس کی انتہا کی طرف لے جائے گی۔ تو آج زندگی جو ہے وہ منجمد ہو رہی ہے اس افسوس اور اس خوف اور ڈر سے، تو پھر مزید آگے جب سفر ہوگا تو ہمارا کیا حال ہو۔ تو بجائے اس بات کو دیکھنے کے ہمیں ایک دستک سمجھنی چاہیے، خوشی کا عمل، کوئی کامیابی نصیب تو بھی اسے دستک سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی دکھ اور تکلیف پہنچی اسے بھی ایک دستک کی کیفیت ضرور سمجھنا چاہیے۔ ہر دو حصوں کے پہنچنے اور ہر دو حصوں کے سمجھنے سے تعلق معلّہ نصیب ہوگا اور اس کی ترقی نصیب ہوگی، کیونکہ پھر عملی زندگی کی باریکیوں کو انسان غور کرتا ہوا آئے گا۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فیصلہ فرما دیا گیا ہے کہ احکامات کے مقابل جو آئے گا، احکامات کو جو چھوڑ دے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ کس نتیجے پر پہنچے گا، حتمی فیصلہ فرما دیا گیا ہے۔ اور قانون قدرت ہے کہ اللہ کریم جو فیصلہ فرماتے ہیں پھر اس پر عمل ہوتا ہے۔ یہ مخلوق کی طے شدہ بات نہیں ہے، یہ خالق کی طے شدہ بات ہے جو عین اس طے شدہ حصوں کے مطابق جو ہے وقوع پذیر ہوگی۔ اب اس انکار کے دو حصے، ایک کلی انکار ہے، مانتے ہی نہیں، ایک انکار کی کیفیت ایسی ہے کہ اعلانیہ انکار تو نہیں ہے، اعلانیہ تو ماننا ہے، لیکن عملی طور پر انکار اس لیے ثابت ہو رہا ہے کہ اس ماننے کے مطابق زندگی بسر نہیں ہو رہی۔ اب بحیثیت مسلمان جب اس کیفیت میں بندے مومن داخل ہو جائے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کافر و مسلم معاشروں کے ایک جیسے حالات ہو گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے کہ ہم مان تو رہے ہیں لیکن اس ماننے میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ماننا ہمارے عمل سے جا کر ظاہر ہو۔ پھر جو اعمال اختیار کیے جا رہے ہیں
وہ جو نیت جو محرک ہے وہ کتنی پاک باز ہے، یہ کتنی ذات سے متعلق ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میرے رکوع سجود مخلوق میں مجھے معتبر کرنے کا سبب میں چاہ سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ حصے ہیں، وہ باریکیاں ہیں جس کا تجزیہ کوئی کسی کا نہیں کر سکتا، لیکن جو اصول قرآن و سنت ہمیں عطا فرما رہے ہیں یہ ظاہری تجزیہ دیتے ہیں ہر ایک کو کہ اپنے حال کو یہاں پرکھ لو، اور کوئی جانے یا نہ جانے جس کے حضور پیش ہونا ہے اس کی ذات علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ کوئی اپنے قریب اتنا نہیں جتنا رب کائنات اس کے قریب ہے، جس کے حضور پیش ہونا۔ تو معزز سامعین کرام، بیانات کا تسلسل، اس کے علاوہ جتنا آج کا سوشل میڈیم ہے اس پر جو تقاریر ملتی ہیں، جو نکات ملتے ہیں، جو بیانات ملتے ہیں، پرنٹنگ اتنی عام رہی ہے کہ ہر موضوع پر کتب جو ہیں وہ ملتی ہیں، سہل ہیں، آسان ہیں، سمجھا جا سکتا ہے۔ جگہ جگہ دارالحفاظ ہیں، جگہ جگہ مدارس ہیں جہاں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی خال آبادی ایسی ہو کہ جس میں بندے کو خانہ خدا نظر نہ آئے، تو یہ سارا کچھ بہم موجود ہے، ہم کہاں ہیں؟ اور یہ بے عملی نہیں ہے تو پھر ہمارے معاشرے کی یہ صورت کیوں ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں؟ اب اس باریکیوں میں ان معاملات کی جو آج ہمیں پیش آ رہے ہیں اس کی نشاندہی پر جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو اتنا کا عرض کروں گا کہ ہر کوئی اپنے گرد و پیش دیکھ لے کہ معاملہ اور ماجرا ہو کیا رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اب کذب ہوتا ہے بنیادی طور پر انکار کرنا۔ ایک ہے نا انکار کہ جی مانا لیکن عمل نہیں کیا، انکار کیا کہ جی ٹھیک ہے یہ جو بات ہے میں نہیں مانتا۔ کذب ہے کہ جہاں سے حکم آ رہا ہے وہاں کا ہی انکار، بنیاد کا انکار کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، انبیاء رسول کا انکار کر دیا، کلام ذاتی کو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ ایسی بدبختی جس کے سر چڑھے، فرمایا اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، بات دوزخ تک نہیں ختم ہوئی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ سزا ہوگی۔ تو آج فیصلہ ہے، آج موقع ہے، کون کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ پھر ایک بہت بحث جو میں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں، کیونکہ سارا دن مخلوق سے واسطہ ہوتا ہے تو چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو انسان اپنے اندر بھی ایک تجزیہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ میرے کسی عمل سے نتیجہ کیا ہوگا۔ قرآن کریم بڑا واضح فرما رہا ہے، اس نے عمل کرنے کا فرمایا ہے، ہدایت عطا فرمائی، اس کے مطابق عمل کرنا فرمایا، نتیجہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ انتخاب کا حصہ اس نے دیا ہے حضرت انسان کو، کس راہ کا انتخاب کرتے ہو۔ اب اس انتخاب کا جو حصہ جو اس نے عطا فرما، اس کو کلی جان لینا کہ ہر شے میرے دست قدرت میں، یہ خطا ہے، یہ نقصان کا سبب ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، مجھ سے کون کیا کر رہا تھا سوال نہیں ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا میں نے کیا کیا۔ نتائج اللہ کریم کے دست قدرت میں مکلف ہوں اپنی استطاعت کے مطابق تعمیل حکم، اور اللہ کریم وہ توفیق عطا فرمائے کہ بندہ احکامات کی بجا آوری میں زندگی بسر کرے اور نیا خانہ دل سے ظاہر تک خالص ہو، اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، تو پھر لامحالہ نتائج مثبت ہوئیں۔ کہتے ہیں نا جی جس طرح یہ ایجاد ہے پنکھا چلاؤ تو ہوا آئے گی۔ اب یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ پنکھا چلے گا اور ہوا نہیں آئے گی، پنکھا آن کرو،
ہوا آئے گی۔ آپ لائٹ کا سوئچ آن کرتے ہو تو سارا نظام درست ہے تو روشنی آئے گی۔ تو نظام ہمارا درست ہونا ہے احکامات کے ماننے سے۔ جب ہم احکامات کا ماننا، اسے اختیار کرنا، یہ اپنے اوپر نافذ کریں گے تو لازم جیسے سوئچ آن کرنے سے روشنی آتی ہے، بلب روشن ہو جاتا، اسی طرح ہمارے معاشرے میں تعمیر ہوگی، تخریب نہیں ہوگی۔ تخریب کا سبب ہماری بے عملی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدی وایای فارہبون۔ پھر اگلا رکوع شروع ہوگا۔ تو اس رکوع میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، جو احسانات میں نے تم پر کیے وہ یاد کرو، اور جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا وہ پورا کرو۔ میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے ہی سے ڈرا کرو۔ معزز سامعین کرام، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اس نسل سے جو ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل۔ اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بنی اسماعیل کہلائے۔ تو خطہ عرب میں حجاز مقدس کی زمین میں جو بنیادی آبادی ہے وہ بنی اسماعیل کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ ہجرت کر کے مصر گئے۔ مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب اللہ نے احسان فرمایا کہ وہاں سے انہیں فرعون سے نجات ملی، تو پھر یہ بیت المقدس کی طرف ان کی ہجرت جو ہے وہ تاریخ میں ملتی ہے۔ پھر یہاں سے جو مدینہ منورہ کے مضافات ہیں اس طرف کی ہجرت جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت عرصہ پہلے یہود جو ہیں وہ یہاں آباد ہوئے، اور مدینہ منورہ میں یہود کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی، پھر ان میں اکثر علماء تھے۔ پھر وہ جو اللہ کریم کے احکامات کتب سابقہ کے حوالے سے ان کے علماء جانتے تھے، اس میں ایک مفسرین کرام کی بحث یہ بھی آتی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا فرمان کتب سابقہ میں بھی موجود ہے، اللہ کریم کے انبیاء اور رسول نے اپنی اپنی قوموں میں آپ کا ذکر فرمایا، اور جب اس حکم کا ماننا تو آپ کی ذات کا ماننا۔ تورات و انجیل میں جب آپ کے خدام کا ذکر ہے تو آپ کے خدام کا ماننا تورات و انجیل کے ماننے میں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا تو پھر ایمان کا حصہ۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک بحث ہے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کے پاس تھیں تو وہ اسی علاقے کی طرف نشاندہی کرتی تھی کہ مدینہ منورہ آپ کی قیامگاہ ہوگی۔ تو ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن 3 جو بڑے قبیلے ہیں وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور باقی خیبر کا جو مقام ہے، جو قلعہ خیبر بیان تاریخ میں کیا جاتا ہے، باقی قومیں وہاں بھی رہتی تھی۔ تو یہاں چونکہ وہ زیادہ تعداد میں بستے تھے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اولاد یعقوب، جو احسانات میں نے تم پر کیے وہ یاد کرو۔ اب بنیادی طور پر انسان کا پیدا فرمانا یہ اللہ کریم کا کرم احسان ہے۔ پھر ان کے احسانات جو یہاں بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ عمومی نہیں ہیں، یہ خصوصی حصے ہیں، چونکہ عملی زندگی میں
جو مسافت زندگی کی ہے اس میں یہ بڑے کٹھن حالات میں چلے گئے تھے، اور اللہ کریم نے انہیں ان مجبوریوں اور ان تکلیف دہ حالات سے نجات عطا فرمائی، اور کیسے کیسے حصے، یہ مزید آگے جب ہم جائیں گے تو تفصیلاً ذکر بھی آئے گا کہ وہ جن کے بیٹے ذبح کر دیے جاتے، بیٹیاں زندہ رہ دی جاتی کہ وہ اپنی خدمت کے لیے رہیں، اور کیسی کیسی قسم پرسی کی حالت سے گزرے۔ اور یہ وہ قوم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے آپ کا خاندان جب مصر میں پہنچا تو اس میں صدیاں ہیں، تو کہاں شاہی مہمان نوازی اور پھر کہاں کہ غلاموں میں بھی حیثیت جو ہے وہ کم تر سمجھی جائے، کتنا فاصلہ ہے۔ اور اللہ کریم نے ایسی وہاں سے نجات دی جو واقعات مافوق الفطرت ہیں، عمومی نہیں ہیں، کہ جو پانی، جو سمندر کسی ایک کے لیے راستہ دے، اور ایسا راستہ دے کہ نیچے کیچڑ تک نہ رہے، زمین خشک ہو، دوسرے آنے والے کو وہی سمندر جب وہ ڈبو دے، یہ عمومی بات تو نہیں ہے۔ جیسی جیسی تکالیف یا ضروریات انہیں پیش آئیں، جو جو اس پر اللہ کریم نے انعامات عطا فرمائی، یہ عمومی نہیں ہے۔ کیسے کیسے معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، انہیں وہ حصے یاد فرمائے جا رہے ہیں عطا کیے جو تمہیں خصوصی حصے عطا کیے، کس لیے عطا کیے تھے؟ یاد رکھیے گا، معجزات کی تفصیل دیکھیں یا کرامات کی بحث میں آئیں، ان کا ظہور حق و معطل کے درمیان جہاں بحث آتی ہے وہاں ملے گا۔ کہ معجزات ہوتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی ذات سے جو خرق عادت واقعات یا حصے ظاہر ہوں، اور جو اولیاء اللہ کے وجود سے خرق عادت امور سر انجام پائیں انہیں کرامات کہتے ہیں۔ اب ولی کی کرامت بطور توارث ہوتی ہے، وہ طے تو ہوتا ہے اپنے نبی کے، لیکن معجزات کے حوالے سے تحقیق کریں، کرامات کے حوالے سے تحقیق کریں، دونوں کا جو ظہور ہے وہ آپ کو حق و باطل کا جہاں تکرار ہے، مقابل ہے، وہاں آتے ہیں کہ جہاں حق زائل ہو اور جو ہے حق ثابت ہو اور باطل جو ہے وہ زائل ہو۔ تو اللہ کریم نے کیسی کیسی انہیں نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان کے جو قرآن و حدیث میں آپ کو ملتا ہے، سیرت پاک کی کتابوں میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے واقعات میں یہ چیزیں ملتی ہیں، تب تک ملتی ہیں کہ ان کے پاس ایسی نشانیاں تھیں جو وراثتاً وہ اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمان سنبھالے ہوئے ہیں تو جو کچھ تب پیش آیا تھا وہ نہیں یاد تھا، تو فرمایا کیسے کیسے احسانات تم پر کیے گئے، جو احسانات میں نے تم پر کیے وہ یاد کرو، اور جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے۔ مخلوق کا خالق سے وعدہ کیا ہے؟ اگر اس کو میں آج بحیثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں اپنے ناظرین، اپنے سامعین کے حضور، تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ جل شانہ کی وحدانیت، شرائطی ایمانیات پوری۔ ہمیں تو اللہ کریم نے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا کہ جب ہم کہتے ہیں کلمے کا دوسرا حصہ کہ محمد رسول اللہ، تو آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو احکامات ہیں وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہی سوال پہنچایا حق کے پہنچانے کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گواہی پر پھر آپ نے اللہ جل شانہ کو اپنا گواہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پہنچانے کا حق ادا فرما دیا، آپ کے خدام نے غلامی کا حق ادا فرما دیا۔ تو یہی سوال بحیثیت امتی میں آپ سے کروں، آپ مجھ سے کریں، تو جو ہمارا وعدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا مجھ سے جو وعدہ مخلوق کا کیا ہے؟ بندگی کا ہے میاں، جہاں سودے نہیں ہیں، وہ خالق ہے، دوسری طرف مخلوق ہے۔ فرمایا اوفے بعہدکم، فرمایا جو وعدہ تم سے کیا وہ پورا کرو۔ اب مخلوق سے خالق کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو کچھ عطا فرمایا گیا اس پر عمل پیرا ہونا تمہیں حتمی کامیابی سے ہمکنار کرے گا، تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو، اس کی بخشش نصیب ہو، تمہیں وہ کچھ نصیب ہوگا جو کچھ تم سوچ نہیں سکتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چاہنے کی حدیں، ایک ہے کہ چاہنے کی حدیں بھی عبور ہو جائیں، بات سمجھ سے ہی بالا ہو، اتنا کچھ عطا ہو۔ اہل جنت کے حوالے سے نص قرآن یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہاری سمجھ سے زیادہ، تمہاری چاہت سے زیادہ عطا فرما، اور زیادہ عطا فرما جائے گا، الفاظ ہیں قرآن کریم۔ تو وہ وعدہ جو اللہ کی طرف سے، مخلوق کی طرف جو وعدہ ہے وہ ماننے کا ہے، جو خالق کی طرف وعدہ ہے اس نسبت سے جو بات آپ کریں گے وہ عطا کا آئے گا۔ ایک تو ہے نا ہمارا سودا، وہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے لے ایک ہاتھ سے دے۔ معزز سامعین کرام، یہ مخلوق کی مخلوق سے بات ہے۔ اسی بات کو، اسی پہلو کو جب آپ خالق کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے حصے میں ماننا ہے، اور یہ اس کی شان ہے کہ وہ عطا فرمائے، وہ پابند نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم ماننے کی بات اور عبادات کی بات اور یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ میں تو اتنی نمازیں پڑھ کے پھر بھی بیماریاں نہیں جا رہی، تو تم تو تھے نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ جو پیدا فرما دینا، اس کی قیمت ساری زندگی سجدے میں بسر کر دو تو پوری نہیں ہوگی، چہ جائے کہ پھر وہ تمہیں انعامات عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے مقرب بندوں میں داخل کرے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کیسی کیسی ہستیاں آئیں گی۔ تے مجھتے غبار، تو دیکھ تو صحیح کتنی عطائیں، اور تیرا اعتراض اور تیرے اعتراضات کیا ہیں، کیسی بھودی باتیں سوچتے ہو، کیسے بھودے اعتراض کرتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فرمایا اور صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ فرحبون، یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو اطاعت میں لائے۔ ایک ڈر ہے ذلیل ہونے کا، اس میں جائز اور ناجائز کی بحث نہ رکھنے کا، کہ جیسے دنیا کے معاملات۔ تو ذلیل و رسوا تو وہ ہوگا جو اللہ کریم کا حکم رد کرے گا، چھوڑے گا، رسوا ہوگا۔ لیکن اس کا سمجھنا دنیا کے حوالوں سے کہ میں کوئی بات دل میں رکھ لوں، بھلے زبان سے بول دوں، اور یہ جو سزا لگی ہے یہ میں اس سے بچ جاؤں گا، یہ جو ضد میں مجھے مار پڑ رہی اس سے بچ جاؤں گا۔ بھائی کوئی حصہ جب منسوب اللہ کی طرف کرو گے تو اس کا اطلاق مخلوق پر نہ رکھو۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور یہ اس کا احسان ہے۔ جو عبادات ہم اختیار کرتے ہیں اس سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی بندگی کی جو منازل ہے وہ نصیب ہو۔
جو معاملات دنیا کے ہم مانتے ہیں اس سے اسی حضرت انسان کی فلاح جو ہے وہ منسوب ہے۔ مجھے بتاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم کا اپنے بندے پر حق ہے کہ ہفتے بھر میں ایک دفعہ اپنا وہ نہا لے، صفائی کرے۔ مجھے بتاؤ، نہایا دھویا، صفائی کی، کس کی؟ اپنے وجود کی۔ اور کتنے بڑے الفاظ ہیں، اللہ کریم کا حق ہے اپنے بندے۔ کتنا بڑا فرمان ہے۔ صفائی کس کی ہو رہی ہے؟ اچھا، اولاد اپنی پالتے ہو، اولاد اپنی پال رہے ہو، اس سے دیکھ کر، اس دیکھنے کی ایک ایک خوشی کی جو لذت ہے وہ تم محسوس کر رہے ہو، اور اس کا اچھی پرورش کرنا وہ تمہیں اجر اور ثواب دے رہا ہے۔ ماں باپ اپنے کی تم تیمارداری کر رہے ہو، خیال کر رہے ہو، عزت کر رہے ہو، لحاظ کر رہے ہو، کس کی؟ اپنے ماں باپ، اور وہ تم سے خوش ہو رہا ہے، تمہیں اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے، تم سے راضی ہو رہا ہے۔ تو مخلوق اور خالق کے ماں بین جو رشتہ ہے، سوائے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، سمجھنا اس رشتے کو، تو اس فرمان کو سمجھو، اس فرمان پر عمل پیرا ہو، اس رشتے کی بھی سمجھ آئے گی، اس رشتے کی لذت کی بھی سمجھ آئے گی، اس میں اٹھائے گئے دکھ اور تکالیف کی بھی سمجھ آئے گی، اس پر زندگی کا جو انحصار ہے اسے رکھتے ہوئے موت و حیات کا جو پل ہے اس سے گزرتے تک سمجھ آئے گی۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں، دین سمجھنا، سیکھنا، اختیار کرنا توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔